پیغام رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے صدقہ فطر میں اناج یا روپیہ۔ آخری عشرے کی ایک اہم عبادت صدقہ فطر ہے، یعنی فطرہ نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرہ کس پر فرض ہے؟ نوکر، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر ایک پر فرض ہے، یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوا اس پر بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ مقدار 1 سا ہے، یعنی 1 سا پونے 3 سیر یا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 باب نمبر 70 حدیث نمبر 1503، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یعنی فطرہ فرض قرار دیا ہے تمر یعنی کھجور میں سے، پھر اسی طرح جو میں سے، غلام، آزاد، میل، فیمیل، چھوٹے بچے، بڑے بچے، سب پر، اور کہا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں میں صدقہ فطر دینا ہے؟ کیا صدقہ فطر اناج کی شکل میں دینا ہی فرض ہے یا صدقہ فطر پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ غلے کی شکل میں دیا جائے، اناج کی شکل میں دیا جائے، گیہوں کی شکل میں دے سکتے، چاول کی شکل میں دے سکتے، جو، کھجور، پنیر، منقع، یہ سب شکلوں میں دے سکتے ہیں، فطرہ نکال سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1506، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، مجبوری کے تحت، لیکن مجبوری کے تحت کچھ علماء نے صدقہ فطر کی قیمت نکالنے کی اجازت دی ہے، یعنی اناج کے بجائے پیسہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ صدقہ فطر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیے اپنے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں کہ نہیں اناج ہی دیں گے، پیسہ نہیں دے سکتے، غلہ ہی دینا ہے، پیسہ دینا صحیح نہیں ہے، ان کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے واسطے مناظرہ مت کیجئے، کتابیں مت لکھیے اور انعام کا اعلان مت کیجئے۔ بھائی یہ مسئلہ کھلا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ دیجئے، تھوپیے نہیں، بات چیت بند مت کیجئے، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہیے۔ غلہ جو ہے بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے قیمت دینا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2151، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اشترى غنما مسرات فطلبها فإن رضيها امسكها وإن سخطها فوی حلبتها صاع من تمر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اسے دوہا، اگر اس کو معاملہ رضامندی والا لگا تو اپنے پاس روک لے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور بھی دے دے، یعنی بکری بھی واپس کر دے اور دودھ جو لیا تھا تو 1 سا کھجور بھی دے دے۔ تو یہاں 1 سا کھجور جو ہے وہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے، تو اسے یہ پتا چلتا ہے قیمت بھی دینا جائز ہے، حرج کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کرام کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174، امام ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں، ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، میں نے ان لوگوں کو پایا اور دیکھا کہ وہ لوگ رمضان میں فطرہ جو دیا کرتے تھے وہ درہم کی شکل میں، جو اناج کے قیمت میں ہوا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت میں یہ حکم جاری کیا کہ فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، یہ سرکاری فرمان ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174، فطرہ میں قیمت دینے کے قائل ہیں، فطرہ میں قیمت دے سکتے ہیں۔ اماموں کے نزدیک کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے، دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150، صحیح روایت ہے یہ۔ امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 376، القیمت تجزی فی الطعام انشاءاللہ والطعام افضل، طعام کی جگہ، غلے کی جگہ پر قیمت نکالنا جائز ہے، لیکن طعام نکالنا، اناج نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا، مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 82 میں، ضرورت اور مصلحت کے تحت
فطرہ میں قیمت نکالنا بھی جائز ہے۔ میرے بھائیوں، مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، انعام رکھنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، گھٹیا سمجھنا اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے، گنجائش سے فائدہ اٹھائیے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت ہے آدمی آخری روز کی افطاری کے بعد شروع کرے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ادا کر دے۔ عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511 نافع بیان کرتے ہیں وکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یعطی عن بنیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دیتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطیہا الذین یقبلونہا، ان کو دیتے جو قبول کرتا تھا۔ وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، اور وہ لوگ عید سے 1 دن 2 دن پہلے تک بھی دے دیے جاتے تھے، یعنی ان کو دے دیا جاتا تھا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1827 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ جس نے روزے میں اگر لغو باتیں، نامناسب باتیں ہو گئی ہے تو یہ فطرہ جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہے، تاکہ وہ بھی خوشی میں عید کی شامل ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے اگر عید سے پہلے دیں گے تو یہ فطرہ قبول ہوگا، لیکن عید کی نماز کے بعد دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی عید سے پہلے جمع کر لیا جاتا ہے لیکن تقسیم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی مجبوری میں کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے پاس سے نکل جائے، اس لیے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی جو فطرہ نہیں جمع کیے ہوں جمع کر دیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ غریب مسکین بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے، مسلمان اپنی خوشی میں دوسرے کو شامل کر لے۔ رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صدقہ فطر بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔